السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں انشاءاللہ عید الاضحیٰ کی نماز کا طریقہ کیا ہے آپ لوگوں کے سامنے دلائل کی روشنی میں انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں اس سے پہلے عید الفطر کے موقع پر بھی عید الفطر کی نماز کا طریقہ کیا ہے میں دلائل کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، تو بہت سارے لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ نماز کا طریقہ تو نیا ہے اور یہ کون سے مسلک کا طریقہ ہے، یہ غلط ہے، فلاں فلاں اور بہت ساری باتیں ان لوگوں نے کہیں۔ تو انشاءاللہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بات واضح کر دوں، کسی مسلک، کسی جماعت، کسی مذہب، کسی کا نام نہ لیتے ہوئے صرف حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ کیا تھا وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو بہرحال عید کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز کا طریقہ کیا ہوگا، دیکھیے کچھ مسائل بھی ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو بہرحال موطا امام مالک کی یہ حدیث آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ سب سے پہلے عید کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جانے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر اسی طرح صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن خوبصورت اور ایک خاص لباس پہنتے تھے۔ تو ان دو حدیثوں سے جو بات معلوم ہوئی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت رہا ہے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے غسل کیا جائے اور خوبصورت نیا لباس شرط نہیں ہے، پرانا لباس بھی، پرانے کپڑوں میں بھی ہو جاتی ہے نماز، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص لباس، صاف ستھرا لباس، خوبصورت اچھا لباس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہن کر عیدگاہ کو جاتے تھے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کے دنوں میں باہر نکلتے تو بلند آواز سے تکبیر اور تحلیل پڑھتے تھے۔ ابن خزیمہ میں یہ حدیث موجود ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن تکبیر، اللہ اکبر، تحلیل، لا الہ الا اللہ، یعنی یہ ذکر کرتے تھے بار بار، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور اسی طرح لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، بلند آواز سے، اونچی آواز میں پڑھتے تھے۔ پھر اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک یہ دونوں صحابہ تکبیرات کہتے جاتے ہیں، یہ بحقی میں روایت ہے۔ اور اب یہ تکبیرات کون کون سے ہیں؟ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، یہ الفاظ سے، ان الفاظوں سے تکبیرات پڑھتے تھے، ابن شیبہ میں یہ روایت ہے۔ پھر اسی طرح دوسرے بھی الفاظ دوسری احادیث کی کتابوں میں آئے، اس میں سے ایک یہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، ٹھیک ہے۔ اور بھی بہت ساری الگ الگ حدیثوں میں دوسری بھی تکبیرات کے الفاظ آئے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم لوگ بھی تکبیرات زیادہ سے زیادہ پڑھیں، ہاں، عید کے دن، عیدین کے دنوں میں بھی پڑھیں، ایسا نہیں کہ عیدگاہ جانے کے بعد ہی پڑھنا ہے بلکہ گھر سے ہی شروع کرے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اسی طرح 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر صحابہ پڑھتے تھے، تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ 9 ذی الحجہ سے ہی ہم لوگ بھی تکبیرات بار بار پڑھتے رہیں۔ مرد حضرات اونچی آواز میں پڑھیں اور خواتین بھی اپنے گھروں میں اونچی آواز سے نہ پڑھیں، لیکن خواتین بھی اپنے گھروں میں ان تکبیرات کو پڑھنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز جو پڑھائے اس میں نہ اذان تھی نہ اقامت، یعنی عید کی نماز کے لیے اذان کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ اقامت کی ضرورت ہے۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے 2 رکعتوں کے علاوہ، یعنی عید کی نماز صرف 2 رکعت ہے، تو اس عید کی 2 رکعتوں کے علاوہ نہ پہلے نہ بعد میں کوئی نفل نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے، یہ صحیح بخاری اور مسلم میں یہ روایت ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر، یعنی رمضان کے وقت، رمضان کے مہینے کے بعد، روزوں کے بعد ہم جو عید مناتے ہیں عید الفطر کے نماز کے لیے عیدگاہ جاتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز سے پہلے کچھ کھا کر جاتے، لیکن عید الاضحیٰ، جیسا کہ عام طور پر بقرعید کہا جاتا ہے، تو عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں کھاتے تھے اور عید کی نماز پڑھانے کے لیے چلے جاتے تھے۔ یہ حدیث ترمذی میں موجود ہے۔ پھر اسی طرح
وقت کب ہے، کب پڑھنا چاہیے عید کی نماز؟ عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے گئے تو وہاں پر جو امام تھے عید کی نماز پڑھانے والے وہ دیر سے آئے، تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اس وقت تک نماز پڑھ کر فارغ ہوتے تھے، یعنی ہماری نماز بھی ہو جاتی تھی یہ ٹائم، یعنی عید کی نماز کے لیے جب امام دیر سے آئے تو صحابی کہتے ہیں کہ اب تک تو ہم نماز پڑھ چکے ہوتے، ہماری نماز ہو جاتی، اور راوی بیان کرتے ہیں کہ اس وقت وہ وقت کون سا تھا؟ چاشت کا وقت تھا، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، یعنی چاشت کی وقت تک عید کی نماز مکمل ہو جانا چاہیے، پڑھ لینا چاہیے، ادا کر دینا چاہیے، تو اس لیے عید کی نماز جلد سے جلد پڑھنے کی کوشش کریں، چاہے وہ عید الفطر کی ہو یا عید الاضحیٰ کی ہو۔ دیر کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں عام طور پر یہ فلاں صاحب نہیں آئے، فلاں صاحب نہیں آئے، کیا ہے اب ان لوگوں کے لیے انتظار کرنا، اب وہ نہا کے دھو کے پھر داڑھی کٹنگ وغیرہ یہ سب کیا ہے، داڑھی شیونگ کر کے کٹنگ بنا لے کے اپنے گھر کے کام کاج پورے مکمل کر کے آرام سے کھا کے پی کے آتے ہیں، 10 بجے 11 بجے اس طرح نماز عید کی ہوتی ہے، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ جلد سے جلد عید کی نماز ہم ادا کریں۔ پھر اسی طرح عید کی نماز میں خواتین کا جانے کا مسئلہ، صحیح مسلم کی روایت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم تمام عورتوں کو، پردہ کرنے والیوں کو بھی، حتیٰ کہ حیض والی عورتوں کو بھی عیدگاہ آنے کے لیے حکم دیا جاتا تھا، عید کی نماز کے لیے عیدگاہ آنے کے لیے حکم دیا جاتا تھا، لیکن جو حیض والی عورتیں ہیں، یعنی جن عورتوں کو ایام حیض ہے، پیریڈز ہے، تو وہ عورتیں بھی عیدگاہ میں جائیں، لیکن سب عورتوں کے ساتھ مل کر نہ بیٹھے بلکہ الگ سے بیٹھے اور وہ نماز نہ پڑھے، لیکن اس لیے بلایا جاتا تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دعا میں شامل رہے۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے جو صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور صحابیات کو ساتھ لے کر عیدگاہ کو جاتے عید کی نماز کے لیے۔ اب یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے، تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ عورتوں کو بھی عیدگاہ لے جائیں، عورتوں کے لیے بھی عید کی نماز پڑھنا چاہیے، لیکن اگر حیض کی حالت میں عورت ہے تو وہ نماز نہیں پڑھے گی، لیکن مسلمانوں کے ساتھ عیدگاہ تو جائے گی، الگ سے بیٹھے گی اور دعا میں شامل رہے گی۔ تو بہرحال صحیح بخاری کی ایک اور حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں عیدین کی نماز خطبہ دینے سے پہلے پڑھتے، یعنی خطبہ سے پہلے ہی عید کی نماز ہوتی، ٹھیک ہے، خطبہ سے پہلے نماز۔ عام طور پر جمعہ کی نماز ہماری کیسی ہوتی؟ پہلے خطبہ دیتے ہیں بعد میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن ویسا نہیں، عید کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی کیسی ہوتی تھی؟ پہلے نماز پھر اس کے بعد ہی خطبہ۔ پھر صحیح بخاری کی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جاتے تو سب سے پہلے نماز پڑھتے، پھر خطبہ دیتے، پھر خطبہ میں وصیت اور نصیحت کرتے، پھر واپس لوٹتے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو ان حدیثوں سے بھی جو ہم لوگوں کو معلوم ہوا، پہلے نماز پڑھا جائے عید کی نماز، اس کے بعد خطبہ، پھر وہ خطبہ سب لوگ مسلمان مل کر غور و توجہ کے ساتھ سننے والے بنے، پھر اس کے بعد ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھروں کو لوٹتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز صرف 2 رکعت پڑھتے، قبلے کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر کہتے۔ دیکھیے اب میں طریقہ بتا رہا ہوں عید کی نماز کا طریقہ، یہ حدیثیں کہاں سے لایا ہوں، کہاں پر ہے؟ یہ صحیح بخاری کی روایت، ابو داؤد کی روایت، پھر اسی طرح صحیح مسلم کی روایت، پھر اسی طرح ابو داؤد کی، یہ تمام حدیث کی کتابوں میں ابھی میں جو حدیثیں عید کی نماز کا طریقہ جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنے والا ہوں، یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور ابو داؤد، ان حدیث کی کتابوں میں یہ عید کی نماز کا طریقہ موجود ہے، آپ لوگ دیکھیے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھتے۔ 2 رکعت نماز کیسے پڑھتے؟ سب سے پہلے اللہ اکبر کہتے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر پھر ہاتھوں کو باندھ لیتے۔ یہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو عام طور پر ہمارے ہاں جو ہوتا ہے کہ امام صاحب آگے ٹھہرے، پھر اس کے بعد عید کی نماز کا طریقہ بول کے سب کو بتانا شروع کر دیے۔ اب اس میں پھر وہ اردو الفاظ میں لمبی چوڑی نیت بتاتے ہیں کہ میں 2 رکعت عید کی نماز پتہ نہیں پڑھتا ہوں، کیا ہے وہ واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کے، اور یہ واجب ہے، یہ نفل ہے، یہ فرض ہے، یہ فلاں کے لیے ہے، ایسی ویسی جو بھی باتیں بولتے ہیں۔ اس طرح کسی بھی نماز کے لیے زبان سے اردو میں نماز کے الفاظ یعنی نیت کے الفاظ جو کہتے ہیں، اس طرح نیت کرنا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ صرف اللہ اکبر بولیں۔ ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، کتنی رکعت پڑھ رہے ہیں، کس کے لیے پڑھ رہے ہیں، یہ سب ہمارے دل میں ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کی نیتوں کو جانتا ہے۔ تو الفاظ صرف اللہ اکبر بولیں گے، پھر کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھائیں گے، پھر یا کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، پھر اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ پھر اس کے بعد کیا پڑھیں گے؟ دعائے افتتاح، ٹھیک ہے، دعائے افتتاح، جیسا کہ عام طور پر ثنا کے نام سے مشہور ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، یا پھر اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں ہیں۔ ان دعاؤں میں سے کوئی ایک دعا اگر دعائے افتتاح پڑھیں، پڑھنے کے بعد فوراً 7 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی 7 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے، ہاتھوں کو اٹھاتے، اور 7 مرتبہ جب اس طرح رفع الیدین کریں تو 7ویں مرتبہ یعنی 7 مرتبہ ہو گیا، پہلی مرتبہ اللہ اکبر بول کے نیت باندھ لیے، سبحانک اللہم پڑھ لیے، دعائے افتتاح پڑھ لیے، پھر 7 مرتبہ اللہ اکبر بولے، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ویسی نماز۔ اب یہ سورۃ الفاتحہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ عام طور پر عید کی نماز میں سورہ قمر اور سورہ قاف پڑھتے، یا نہیں تو سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ، ان دونوں سورتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ اب کیا ہوا؟ سورہ فاتحہ بھی ہو گئی اور سورہ قمر یا سورہ اعلیٰ سورہ غاشیہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ پھر اس کے بعد رکوع کریں گے، رکوع سے اٹھنے کے بعد 2 سجدے کریں گے، پھر سجدوں سے اٹھنے کے بعد جیسے ہی کھڑے ہوئے اب پھر 5 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 5 مرتبہ پھر تکبیرات کہتے ہوئے ہم کیا ہے رفع الیدین کرتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھائیں۔ یہ ابو داؤد میں روایت ہے۔ تو 5 مرتبہ اس طرح کرنے کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، پھر اس کے بعد پھر دوسری سورت پڑھنے کے بعد پھر رکوع اور سجدے کرنے کے بعد پھر التحیات، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ویسا نماز پڑھ کے سلام پھیر دینا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طریقہ جو احادیث میں بیان کیا گیا ہے عید کی نماز کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے ممبر کا استعمال نہیں کرتے تھے، یعنی عید کی نماز اور خطبہ دینے کے لیے جب بھی جاتے، خطبہ عام طور پر ممبر پر ہوتا ہے، لیکن عید کی نماز کے لیے عید کا خطبہ جو دیتے ہیں وہ ممبر پر نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ممبر پہ چڑھ کے خطبہ نہیں دیتے تھے عید کے لیے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو بہرحال یہ عید کی نماز کا طریقہ ہے جو حدیث کی روشنی میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ تو ابھی یہ کرونا وائرس اور یہ تیزی کے ساتھ یہ بیماری جو پھیل رہی ہے، ایسے حالات میں اگر کسی علاقے میں ابھی بھی مسجدیں بند ہے یا کچھ پابندیوں کے ساتھ لوگ نماز کے لیے جا رہے ہیں، اس طرح اگر مسائل ہے اور عید کی نماز پڑھنے سے اور زیادہ ایک دوسرے سے ملاقات ہونے کی وجہ سے اور زیادہ یہ بیماری پھیلنے کا اندیشہ ہے، اگر ڈر ہے، تو بہتر ہے کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نماز اپنے گھروں میں اپنے گھر والوں کو لے کر، اپنے گھر کے بچوں کو، خواتین کو، عورتوں کو ساتھ میں لے کر، میں نے ابھی جو عید کی نماز کا طریقہ بتایا، نماز پڑھ لیں۔ گھر میں خطبہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں خطبہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف 2 رکعت نماز اللہ اکبر سے شروع کیجئے، جیسے میں نے بتایا اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نماز مکمل کر دیجئے، انشاءاللہ آپ کی عید کی نماز ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ برابر اس کا ثواب دیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ہے عید کی نماز کا طریقہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔